کیا پچھنا لگوانا سنت ہے جس پر ہمیں ثواب ملے گا، یا وہ صرف ایک علاج ہے، کوئی ثواب شواب کچھ نہیں؟ جس سے عام طور سے پچھنا جو لگوایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں احادیث میں بات ملتی ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاج کے لیے پچھنا لگوایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، کہ سب سے بہترین علاج کا طریقہ یہ ہے کہ تم پچھنا لگوا لو۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر تم کو بہترین علاج چاہیے تو یہ تین کام کرو۔ ان میں سے آپ نے پہلا بتایا کہ ففی شرطتی محجم، کہ پچھنا لگوانے کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے علاج کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جسے کئی علماء نے مستند بتایا ہے، ابن ماجہ میں حضرت انس سے، وہ کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پر جا رہے تھے تو جہاں کہیں فرشتوں کی جماعت سے آپ گزرتے تو فرشتوں کی جماعت یہ کہتی کہ آپ اپنی امت کو بتائیے کہ پچھنا وغیرہ لگواتے رہیں۔ تو یہاں پر سے بھائی پیارے نبی نے کئی دفعہ پچھنا لگوایا ہے، علاج کیا ہے، ترغیب دی ہے، فرشتوں نے ترغیب دی ہے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں اب علماء کے مختلف اقوال ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہاں، چونکہ پیارے نبی نے ترغیب دی ہے اور آپ نے پابندی کی ہے تو اسی لیے جو ہے اسے ہم سنت کہیں گے جس پر اجر ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک علاج ہے، پیارے نبی نے ضرورت پہ اس پر عمل کیا، بلا وجہ آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر اسے ہم کوئی سنت مستحبہ نہیں کہیں گے کہ اس پر کوئی ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خود جو مشہور دو علماء ہیں ان میں سے ابن باز کہتے ہیں کہ سنت ہے جس پر اجر ہے، اور ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے۔ تو بہرحال علماء کے مختلف اقوال ہیں، تو ہم ان کے پیچھے جانے کی وجہ سے بھائی ایک اور پہلو پہ یہاں پہ غور کریں گے جو بخاری میں حضرت معاذ بن جبل سے ہمیں بات ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ وہ ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھی جو یمنی ساتھی، دونوں یمنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کا قرآن کی تلاوت کا معاملہ پیش آتا ہے تو عشاء کے فوراً سو جاتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں آدھی رات کو اٹھتا ہوں تو میں فریش ہوتا ہوں، یعنی جب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا تو مجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، میں تھکا ہوا نہیں رہتا، بلکہ فریش ہو کر میں تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو جو میں سو جاتا ہوں اسے بھی میں ثواب سمجھتا ہوں، اس پر مجھے اجر ملے گا۔ تو یہاں پر کوئی شخص اگر جو ہے پیارے نبی نے اس پر عمل کیا، ترغیب دی، اس کی وجہ سے میری صحت اچھی ہوگی اور عبادت اچھی طرح میں کر سکوں گا، حلال کمائی اچھی طرح کما سکوں گا، بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکوں گا، تربیت کر سکوں گا، اور جب صحت اچھی رہے گی تو دین اسلام کی صحیح خدمت کر سکوں گا، یہ تمام اگر اس کے ذہن میں جذبات رہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ میں علاج کرواتا ہوں، پچھنا لگواتا ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے جو ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ تو صرف جو ہے مولوی حضرات اسی کی سنت ہے نہیں ہے، یعنی یہ علاج ہے یا کیا ہے، اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی مثبت کام میں اپنا وقت لگاتے اچھا ہوتا، اور بہتر یہ بات پیش کرتے کہ جس میں یہ سنت ہے نہیں ہے، اس کی وضاحت تو پیارے نبی نے نہیں فرمائی، لیکن آپ نے ترغیب دی ہے کہ تم اس کی پابندی کرو۔ اور دوسرے نمبر پر ایک مسلمان یہاں پر خلوص یعنی صحیح نیت سے جو ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے، اسے انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ پچھنے کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر کام یا رائٹ کو جائے گا یا لیفٹ کو جائے گا، یعنی ہر کام پر یا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا۔ اگر اس اصولی بات کو ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں نا تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اہلیہ کے پاس جانا وہ تمہارے لیے باعث اجر ہے، اس پہ ثواب ملے گا، صحابہ نے تعجب کا بھی اظہار کیا، سب ساری بات ہو گئی، لیکن ہر وقت یہی کام کرتے رہیں گے اس پہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، گناہ ہوگا، صحت متاثر ہوگی، اس پہ بھی گناہ ہوگا۔ ہر کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کبھی کبھی نیک کاموں پر بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی بظاہر کسی گناہ والا کام ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو اتنا واضح ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، نیت یہ رکھیں کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم اجر کے طالب ہیں۔ پچھنا لگوانے آپ سنت پہ عمل کرنے کی نیت کر لیں، آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ
پچنا لگوانے کے بجائے یہ نیت کر کے کہ پچنا میں بھی بلڈ جسم سے خارج کیا جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، اور اسی بلڈ کو اگر ہم ڈونیٹ کر دیں ہسپتال جا کے، وہ مریض اور کسی اور مریض کے کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ وہی خون اپنے جسم سے نکال رہے ہیں اور کسی اور مریض کی زندگی بچا رہے ہیں، تو کیا آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ آپ اس میں یہ بھی نیت رکھ لیجئے کہ میں یہ اللہ کے رسول کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ آپ پچنا کے ذریعے اپنے جسم سے خون نکال دیا کرتے تھے، اور میں وہی خون نکال بھی رہا ہوں اور اس پہ ایک زندگی بھی بچا رہا ہوں، ڈبل اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے راستے ہیں ہمارے پاس اجر کمانے کے، بس اپنے تصور، اپنے خیال، اور اس کو میں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر لوں۔ جب اس کا موقع آتا ہے عمل کریں گے، ہر وقت تو ایک ہی کام نہیں کیا جا سکتا۔